تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ دل کی وہ چمک ہے جس کی خیرات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں مانگتے ہیں۔ اور ایک ایسا موقع آیا اعلیٰ حضرت کی زندگی میں کہ 24 سفر تھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی سال حج پہ تھے، تو پھر یہ محرم اور سفر کے موقع پر حرم شریف میں، حرم طیبہ میں تھے، مدینہ منورہ میں تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں 24 سفر میں اس رات میں، کہ جبکہ ظاہر ہے کہ 24 تاریخ کو چاند آسمان پر نہیں ہوتا، راتیں اندھیری ہو جاتی ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے مان توجہ کی تو مدینے کی وہ رات بڑی چمک رہی تھی، بہت روشنی تھی، اور میں نے کافی دیر تک میں غور کرتا رہا۔ تو اس پورے مضمون کو بیان کرتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اور اس نتیجے پر پہنچا کہ جب کوئی چاند ادھر ادھر کہیں سے نمودار نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے کہ وہ بست و چہاروں سفر کی ہے، 24 سفر ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ تجلی پھر ان کی ہے کہ جن کے خیرات سے چاند چمک رہا ہے، جن کے نور سے چاند روشن ہوا ہے، پھر یہ انہی کی روشنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہروں فرماتے ہیں کہ یہ وہ مجھے لفظ اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا منفرد شعر ہے یہ، بست و چہارم سفر کی ہے، یعنی کہ چہارم، بست و چہارم کا مطلب فارسی میں 24 سفر المظفر چل رہی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اور قمر ابھی، یعنی کہ چاند ابھی تک پہروں نہیں، یعنی دور دور تک چاند کا اتا پتہ نہیں ہے، اور یہ اتنی رات آخر کیوں چمک رہی ہے، اتنی رات کیوں روشن ہے۔ تو پھر توجہ اسی طرف رہی کہ پھر آقا کریم تو وہیں پر حضور کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت چلے گئے، حاضر بارگاہ ہو گئے، اور پھر وہاں پر جا کر کہنے لگے کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، کہ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے، یہ تو آج روشنی ہے، کل نہیں ہوگی، ڈھل جائے گی، لیکن آقا کریم آپ جو عطا کریں گے وہ ہمیشہ کی ہوگی۔ تو یہ ہے وہ خیرات جو حضرت جابر بن سمرہ بھی پا رہے ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ ظاہری جو یہ چاند ہے آسمان کا، یہ ظاہر کو چمکاتا ہے، لیکن مدینے کا چاند وہ ہے، چہرہ مصطفیٰ وہ ہے جس نے لوگوں کے ظاہر کو بھی منور فرما دیا، باطن کو بھی منور۔ پھر مزید کہتے ہیں، آگے مزید تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آسمان کا چاند تو وہ ہے کہ جس کو کبھی کبھی گرہن بھی لگ جاتا ہے، لیکن فرماتے ہیں مدینے کا چاند وہ ہے کہ اسے گرہن لگنا تو دور کی بات، جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے اللہ اسے بھی گرہن لگنے سے بچا لیتا ہے، اللہ اس کے اخلاق کو بھی پاک کر دیتا ہے، اس کی سیرت کو بھی پاکیزہ اور طیب و طاہر فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ نے اپنے حبیب پر وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کے طور پر وہ فضل عظیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ہیں، انہوں نے حضور کو خواب میں دیکھا، اور حضور ہی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ حسن اللہ نے آپ کو زیادہ عطا فرمایا لیکن شہرت حضرت یوسف کی ہے، بات کیا ہے؟ حضور یہ مجھے آپ ارشاد فرما دیں، حسن آپ کا زیادہ ہے، شہرت حضرت یوسف کی ہے، حضور اس میں راز کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں، حضرت شاہ عبد الرحیم یہ خواب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے میرا حسن تمام ظاہر کیا ہی نہیں، میرا مکمل حسن و جمال فرمایا کہ رب نے دنیا والوں پہ ظاہر ہی نہیں کیا، بلکہ غیرتم منہ کا ایک لفظ ہے کہ اللہ رب کریم نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن پر اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، اور غیرت محبت کی تشریح علماء نے یہ فرمائی کہ اس لیے پردے ڈالے تاکہ اس محبوب کا حسن صرف میں ہی دیکھ سکوں، اور رب کریم اتنا غیور ہے، اتنی غیرت محبت رکھتا ہے اپنے حبیب سے کہ اصل حسن مصطفیٰ کو سوائے رب کے کسی اور نے دیکھا ہی نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ میرے بھائی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی
سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. تو اسے حضور فرماتے ہیں کہ انا املح و اخی یوسف اصبح، فرماتے ہیں کہ میں ملیح ہوں، میرا حسن حسن ملاحت ہے، اور میرے بھائی یوسف جو ہیں ان کا حسن حسن صباحت ہے. صباحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حسن کے جس پر نگاہیں نہ ٹھہر سکیں، جیسے سورج کی روشنی ہے لوگ دیکھ نہیں سکتے. حضور فرماتے میرے بھائی یوسف کا حسن حسن صباحت ہے کہ اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا کوئی، اور فرمایا مجھے رب نے جو حسن دیا حسن ملاحت دیا. ملاحت یہ ہے کہ دیکھیں تو پھر نگاہیں ہٹائی نہ جا سکے، ادھر نگاہیں جم نہ سکے ادھر نگاہیں ہٹ نہ سکے. یہ حدیث کے اندر مفہوم جو میں عرض کر رہا ہوں، انا املح و اخی یوسف اصبح، کہ مجھے ملاحت دی رب نے اور میرے بھائی یوسف کو اللہ نے صباحت عطا فرمائی. تو یہ حسن کے انداز الگ الگ ہیں. وکان فضل اللہ علیہ عظیما. اچھا پھر اسی تعلق سے مزید اگر آپ غور کریں، اللہ نے مزید فضل و کرم فرمایا کہ علم بھی اپنے حبیب کو بے مثال عطا فرمایا. علم، یعنی یہ آیت آپ علم کے تعلق سے پڑھیں تو بھی آپ کو یہ آیت نظر آئے گی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو علم عطا کیا، جو علوم عطا فرمائے. اور اس کا اندازہ بھی اس بات سے لگا لیں کہ صاحب قصیدہ بردہ کیا فرماتے ہیں کہ حضور کا علم اور حضور کی سخاوت کو انہوں نے ملا کر بیان کی ہے. فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، حضور کی سخاوت کی ایک جھلک ہے کہ یہ دنیا بن گئی، ایک جھلک ہے. فرماتے ہیں حضور کی سخاوت کی ایک جھلک ہے یہ دنیا بنی ہے. وَضَرَّتَهَا، اور وہی آخرت بھی انہی کی سخاوت کی ایک جھلک ہے. اور علم کے بارے میں فرماتے ہیں وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور یا رسول اللہ آپ کے علم کی جھلک ہے کہ اللہ نے لوح و قلم کا علم آپ کو عطا فرما دیا. لوح و قلم کا علم یہ حضور کے علم کی ایک جھلک ہے، تو پھر باقی علوم کا کیا کہنا. تو اللہ نے علم کے معاملے میں بھی حضور پر انتہائی فضل و کرم فرمایا، جس کا اندازہ اس بات سے آپ لگا لیں. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب کریم نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ایک بات فرمائی جس کے اندر ساری دنیا کا علم ایک جگہ کر کے اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے لوگوں أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جو کچھ تم لوگوں کو علم دیا گیا وہ قلیل ہے. اب یہ ساری دنیا کو اللہ فرما رہا ہے، ساری دنیا کا علم اللہ نے ایک طرف کر دیا. اس میں علماء ہیں، بڑے بڑے اسکالرز ہیں، سائنسدان ہیں، دنیاوی علوم ہیں، دینی علوم ہیں، اولین و آخرین کا علم ہے. سب علوم کو اللہ پاک جمع کر کے فرماتا ہے قرآن میں 15ویں پارے میں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے لوگوں تم سب کو جو علم دیا وہ پورا کا پورا مل کر قلیل ہے. اور تنہا اپنے حبیب کی باری آئی تو کیا فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر تو اللہ نے عظیم فضل و کرم فرمایا. یعنی ساری دنیا کو قلیل کہتا ہے اللہ پاک اور تنہا اپنے حبیب کو عظیم قرار دے رہا ہے. جس پروردگار کے پیمانوں میں نبی کا علم سب سے بالا اور اعلیٰ ہو تو کیا پھر کہنا، اور کون پھر وہ انسان کیا نبی کا علم ماپیں گے اور تولیں گے کہ جن کے علم کو اللہ نے قلیل کہا. یعنی آج حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اللہ نے جن کے علم کو قلیل کہا، دنیا والوں کے ہم سب کے علم کو، آج وہ قلیل والے نبی کے علم کی پیمائش کر رہے ہیں کہ نبی کو کتنا علم تھا اور کتنا نہیں تھا. کتنی حیرت کی بات ہے. کیا قلیل والا یہ پیمانہ اور یہ پیمائش کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا. ان کا علم عظیم ہے. قلیل والا کامنٹ کر ہی نہیں سکتا اس بات پر کہ نبی کے پاس کیا کیا علوم ہے. تو یہ تو ایک جھلک حضرت صاحب قصیدہ نے بیان کی کہ علم لوح و قلم آپ کے علم کی ایک جھلک ہے. تو پھر اللہ اکبر ان کے علوم کا کیا کہنا. اور ان کے علوم کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ غزوہ بدر کی رات تھی، صبح غزوہ بدر ہونا تھا، شب جمعۃ المبارک تھی، جمعے کے دن غزوہ بدر ہوا 17 رمضان. اور آج بھی ماشاءاللہ اس محفل میں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو جمعے کی رات ہمیں میسر ہے الحمدللہ. شب جمعہ تھی وہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو چھڑی مبارک اور عصا شریف تھا اسی سے حضور نے اس میدان میں نشانات لگا دیے اور نام لے لے کر فرما دیا کہ کل تمہارے سامنے منظر ہوگا جب جنگ شروع ہوگی. تو فرمایا کہ جہاں جہاں میں نشان لگا رہا ہوں اس نشان پر فلاں کافر کی لاش ہوگی، اس نشان پر فلاں کی لاش ہوگی، اس نشان پر فلاں کافر کی لاش ہوگی. صحیح بخاری کے حدیث صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس لکیر پر حضور نے جس کا نام لیا ہوا تھا
بالکل اسی جگہ پر ہم نے اس فلاں کی لاش کو دیکھا، نہ ذرا برابر ادھر نہ ذرا برابر ادھر، بالکل جہاں کا کریم نے جو نشان لگا دیا وہ سارا کا سارا نقشہ کہ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہاں مریں گے ابو جہل و ابو لہب و عتبہ و شیبہ کہ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ یہ وقان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ ہی ہے جناب، اللہ نے اتنا فضل و کرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرما دیا ہے۔ پھر اخلاق کا معاملہ لے لیجیے، اللہ تو اخلاق میں تو کہتا ہی لفظ عظیم ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ تو اخلاق کے عظیم منصب پر فائز ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر ہمارا آپ کا جو اخلاق ہوتا ہے وہ کسی وقت کے بدلنے سے بدل جاتا ہے، لوگوں کے بدلنے سے بدل جاتا ہے، کسی اچھے ماحول میں بیٹھے ہوں پرسکون ہوں مطمئن ہوں تو اخلاق ہمارے اچھے ہوتے ہیں، لیکن اصل امتحان تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب وقت سخت چل رہا ہو، تنگی کا وقت ہو، پھر انسان خود پانی نہ پیے دوسرے کو پلائے، یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق ہے کہ انسان پھر اپنا کام روک کر کسی دوسرے کو وقت دے، کسی دوسرے کا کام کر دے جبکہ خود حاجت میں ہو، خود ضرورت میں ہو، یہ اخلاق ہے۔ ہمارا اخلاق شخصوں کے بدلنے سے بدلتا ہے، وقت کے بدلنے سے بدلتا ہے، ماحول کے بدلنے سے بدل جاتا ہے، لیکن اللہ اکبر محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق علماء نے لکھا کہ دائمی اخلاق تھا، یہ لوگوں کے بدلنے سے نہیں بدلتا تھا، نہ ماحول کے بدلنے سے بدلتا تھا۔ حضور علیہ السلام جس طرح باہر لوگوں سے اچھے طریقے سے تھے، گھر میں بھی اسی طرح تھے، گھر میں جس طرح تھے باہر بھی اسی طرح تھے۔ ہمارا آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی بڑے کو کہ جس کے ساتھ شناسائی ہے، جان پہچان ہے، اس کو سلام کر لیتے ہیں، دوسرے سے نہیں کرتے، فلاں سے کرتے، اس سے نہیں کرتے، چھوٹے بچوں کو ہم سلام نہیں کرتے، لیکن آقا کریم کا اخلاق یہ تھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے پاس سے بھی گزرتے، کانا یسلم علی الصبیان، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے یہ اخلاق تھا۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے لوگوں کا عقیدہ دیکھیا، اہل مدینہ کا عقیدہ، آج لوگ اہل سنت و جماعت کے اس عقیدے کی کچھ جھلک دیکھتے ہیں تو بعض لوگ تعجب کرتے ہیں۔ میں آپ کو اہل مدینہ کا عقیدہ بتاتا ہوں جو احادیث میں مذکور ہے، ترمذی میں ہے، مشکات میں ہے اور دیگر کتب حدیث میں اس طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ اہل مدینہ کا معمول تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ فجر کے وقت اپنے بچوں کو برتن میں پانی دے کر حضور کی بارگاہ میں بھیجتے تھے، اور باقاعدہ لوگ وہ برتن لے لے کر بچے یعنی چھوٹے چھوٹے بچے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ جیسے ہی فجر کی نماز ختم ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر لوگوں کی طرف رخ کر کے جب تشریف فرما ہوتے، نماز ہو چکی ہوتی، جن کو جانا ہوتا وہ جا چکے ہوتے یا جا رہے ہوتے، اب اس وقت بچوں کی آمد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں برتن لے کر، ان برتنوں میں پانی ہوتا ہے، کیوں لے کر آتے تھے؟ تاکہ حضور علیہ السلام ان برتنوں میں اپنا ہاتھ اور دست مبارک رکھے اور وہ پانی برکت والا ہوتا ہے، اور اہل مدینہ پھر اس پانی کو اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ اہل مدینہ کا عقیدہ ہے کہ وہ برکت حاصل کرتے ہیں۔ اب اس میں اخلاق کا پہلو کیا ہے؟ اخلاق کا پہلو یہ ہے کہ اتنے سارے بچوں کا اس طرح پانی لے کر آنا، اور پھر ایک دن دو دن ہو تو چلے بات سمجھ میں آتی ہے، اگر ہمارے پاس دو آدمی بھی دم کرانے کے لیے آ جائیں تو کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، لیکن اگر 10 15 20 25 لوگ روزانہ دم کرائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ مشکلات ہو سکتی ہیں، کبھی مصروفیات ہے، کبھی کچھ ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بچوں کی لائن لگتی تھی فجر کی نماز کے بعد، اور ایک ایک بچہ برتن رکھتا، حضور اس میں ہاتھ رکھتے اور وہ پانی کو برکت والا بنا دیتے، پھر وہ بچہ وہ برتن گھر پہ لے جاتا اور پورے دن وہ برکت والا پانی مدینے والے استعمال کرتے تھے۔ یہ ان کے اندر وہ عقیدہ تھا جو حضور نے انہیں کہا نہیں تھا، بس یہ ان کی عقیدت تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سرکار نے کبھی نہیں کہا تھا کہ اپنے بچوں کو بھیجا کرو برتن میں پانی دو۔ اچھا اخلاق کی میں بات کر رہا تھا، اس میں اخلاق کا پہلو کیا ہے؟ ایک تو یہی کہ اتنے سارے بچے روزانہ ان کے ساتھ یہ معاملہ حضور کرتے تھے، اور اگلا پہلو اخلاق کا یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ سخت سردی ہوتی جب بھی حضور کا یہی معاملہ تھا، یہ پانی ٹھنڈا پانی ہوتا تھا نا، سخت سردی میں یہ بچے برتن لے کر آتے اور ٹھنڈا یخ پانی لے کر آتے، اور حضور علیہ السلام اسی مسکراہٹ اور تبسم کے ساتھ ان کے برتنوں میں ہر بچے کے برتن میں پانی میں ہاتھ رکھتے تھے۔ اتنی سردی اور ٹھنڈک اور ٹھنڈے پانی کے اندر یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب آپ اخلاق کے بہت بلند مرتبے پر ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس اخلاق کی رفتوں کا، اس کی بلندی کا، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہیں۔ ایک دن مال غنیمت حضور تقسیم فرما رہے تھے، لوگ آتے گئے حضور عطا کرتے گئے، حتیٰ کہ مال مکمل ختم ہو گیا اور بظاہر لگا کہ اب کوئی نہیں آیا، لیکن ادھر جیسے ہی مال ختم ہوا ایک شخص چلا آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ مجھے بھی عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ مال تو ختم ہو گیا ہے۔ ابھی یہ جملہ ہی کہا تھا کہ اس بندے کے چہرے پر کچھ افسردگی آ گئی، اور سرکار ہیں ظاہر ہے بحر عطا ہیں وہ،
وہ کریم ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ حضور سے وہ چہرے کی معمولی سی افسردگی بھی نہ دیکھی گئی۔ سرکار نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ برابر میں جو بھی بازار ہے وہاں چلے جاؤ اور جو تمہیں چیز چاہیے وہ میرے نام سے لے لو، میں بعد میں وہاں پیسے ادا کروں۔ صحابہ نے بعض نے کہا بھی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا، اللہ نے آپ پر یہ ذمہ داری اس طرح نہیں ڈالی کہ آپ اس طرح تکلیف فرمائیں۔ تو حضور نے اس بات کو نہ پسند کیا جب صحابہ نے اس طرح کہا۔ پھر کسی صحابی نے جب محسوس کیا کہ حضور نے اس بات کو ناپسند کیا تو پھر انہوں نے درمیان میں آ کر، غالباً حضرت ابو بکر تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ خرچ کرتے جائیں، اللہ اور آپ کو عطا فرمانے والا ہے۔ جب یہ کہا تو حضور کا چہرہ کھل اٹھا کہ ہاں اس طرح کی بات کیا کرو کہ اور دینے کی بات کیا کرو، یہاں روکنے کی بات نہ کرو۔ تو حضور اس پر خوش ہوتے تھے کہ فرمایا جاؤ بازار میں سے لے لو، اور یعنی اس بندے کو تو اس کا مطلب زیادہ عطا فرما دیا نا، اس کو آزادی دے دی کہ جو مرضی آئے، جو حاجت ہو، جو ضرورت ہو وہ لے لو، تو اس کو تو انلیمٹ کر دیا حضور نے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے وکان فضل اللہ علیہ عظیمہ کا دائرہ اتنا وسیع ہے جناب کہ جہاں تک آپ بات کرتے جائیں۔ اور میں ایک پہلو آپ کی خدمت میں اور بھی عرض کرتا چلوں تاکہ ہمیں کچھ اس حوالے سے بھی توجہ ہو، رغبت و عمل کرنے کے حوالے سے۔ محبت بھی ہے، عمل بھی ضروری ہے، عشق رسول بھی ہو، عمل اور اطاعت رسول بھی ہو، یہ بہت ضروری ہے تاکہ نہ صرف عشق ہو نہ صرف اطاعت ہو بلکہ ان دونوں کو ملانا ضروری ہے، جیسے صحابہ کرام نے ملایا ان دونوں باتوں کو۔ چنانچہ میں بس اس حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہم نے پڑھی آج کہ اللہ کا یہ محبوب آپ پر عظیم فضل و کرم ہے، تو اگلا پہلو اس کا یہ ہے اس گفتگو کا کہ یہ تو وہ مثالیں تھیں کہ جو حضور پر فضل و کرم ہے، اور اگلا پہلو یہ ہے کہ پھر حضور کی برکت سے اللہ نے پھر امت پر بھی فضل و کرم فرما دیا۔ مثالیں اس امت کے ساتھ وہ بھلائیاں اللہ نے کی ہیں کہ جو کسی اور امت میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ مثال کے طور پر آج کی یہ جو رات ہے نا، اور جو جمعہ کل کا دن جمعہ ہے، یہ اس امت کا اعزاز ہے، یہ اس امت کے لیے عید بھی ہے، عزت بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ھذا یوم، یہ وہ دن ہے جعلہ اللہ عیدا للمسلمین، کہ جس کو اللہ نے اہل اسلام کے لیے عید کا دن بنا دیا۔ اور آپ کو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جمعے کا دن وہ دن ہے کہ جو اللہ نے پچھلی امتوں پر بھی پیش کیا مگر انہیں پسند نہیں آیا۔ یہودیوں کو دیا گیا، انہوں نے بھی منع کر دیا، عیسائیوں کو دیا گیا، انہوں نے بھی منع کر دیا، حتیٰ کہ اللہ نے اس دن کو اپنے محبوب کے لیے بچا کر رکھا، اور اس میں بھی راز یہی تھا کہ تاکہ اور لوگ منع کریں تو میں پھر اپنے حبیب کو عطا کروں، اور بعد میں پھر یہ وضاحت سامنے آئے کہ اس دن میں کیا راز ہے۔ تو پچھلی امتوں نے منع کیا، یہود و نصارہ نے معذرت کر لی، ایک نے اتوار کا دن پسند کر لیا، ایک نے ہفتے کا دن پسند کیا، یہود و نصارہ نے۔ پھر حضور کا زمانہ آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے پھر خود اپنے حبیب کو جمعے کا دن عطا فرمایا، اور حضور کے وسیلے سے ہمیں مل گیا، اور اس میں بڑی برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں۔ آج کی اس رات میں خاص طور پر کوشش کریں کہ سورہ دخان پڑھیں، 25ویں پارے میں سورہ دخان موجود ہے، مختصر ہے، زیادہ طویل بھی نہیں ہے۔ جو حضرات پڑھتے ہیں ماشاءاللہ تو یقیناً پابندی سے پڑھتے ہی ہوں گے، جو نہیں پڑھتے وہ بھی جا کر اہتمام کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ سورہ دخان، اس کی فضیلت یہ ہے کہ فرمایا کہ جس نے جمعے کی رات میں سورہ دخان کی تلاوت کی، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی یہ خود جمعہ تو رحمت ہے ہی ہے، اس کے اندر کئی رحمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ سورہ کہف کی تلاوت کی فضیلت الگ ہے، درود و سلام کی کثرت کا فرمایا گیا ہے، آپ جتنا ہو سکے درود پڑھیے، جمعے میں پڑھیے، اور جس قدر ہو سکے۔ جمعہ خود ایک اس امت کا اعزاز ہے، اس امت پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام و اکرام ہے۔ پھر اسی طرح والدین کے مقام کو جو اس امت کے لیے بڑھا دیا گیا وہ پھر ایک الگ فضیلت ہے۔ ظاہر ہے اگر میں اس موضوع پر پھر گفتگو کروں تو وہ بھی طویل ہو جائے، میں صرف ایک فضیلت عرض کر دیتا ہوں کہ ماں باپ کے حوالے سے ہمیں کتنا مؤدب ہونا چاہیے، کتنا باوقار ہونا چاہیے ان کے سامنے۔ حدیث میں آتا ہے فرمایا کہ مفہوم یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے والدین کو دن بھر میں کسی ایک مرتبہ بھی رحمت و محبت کی نظر سے دیکھ لے، خالی دیکھنے کی بات، فرما برداری وغیرہ تو بہت بڑی باتیں ہیں نا، وہ تو یقیناً ان کی تو بات ہی مطلب الگ ہے، اور اس کا تو مقام ہی الگ ہے کہ جو فرما برداری کرے جو الگ، لیکن خالی نظر رحمت کرنے کی جو حدیث میں بات آئی ہے، بیہقی میں شعب الایمان وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ بھی بنظر رحمت دیکھا، اللہ اس اولاد کو ایک مرتبہ دیکھنے پر ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے، ایک مقبول حج کا ثواب بنا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ، تو یہ اس امت کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہمارے تلاوت قرآن پر
اجر و ثواب کتنا بڑھا دیا گیا. حضور فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم